پریزیڈنٹ صاحب پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ اب جو کرونا وائرس کو مسلمانوں سے جوڑا جا رہا ہے بھارت کے اندر، اس سے ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک ہیٹریڈ اور جنگوازم جو کشمیریوں کی طرف تھی، اکیلے کشمیری مسلمانوں کی طرف تھی، وہ اب پورے بھارت کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا ہے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے بھارت کے اندر، وہ اب سمجھ چکی ہے کہ جس دو قومی نظریے کی بیسس کے اوپر اس ٹائم پر 1947 اور اس سے پہلے آواز اٹھائی گئی تھی ایک الگ اسٹیٹ کی، وہ آواز درست تھی؟ بھارت کے مسلمان ہمیشہ مصلحت سے کام لیتے آئے ہیں، اور یہ ان کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ ان کو بھارتی فوجی، اس کے علاوہ جو عام ہندو انتہا پسند تھے انہیں نشانہ بناتے تھے، ان کے کاروبار تباہ کرتے تھے، ان کی زندگیاں اجیرن کرتے تھے، تو وہ سروائیول کے لیے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کشمیر کے اوپر انہیں چپ سادھ لی تھی، بلکہ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کو یقین دلاتے تھے کہ وہ قانون کے پابند ہیں، وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں، آئین کا احترام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے شہری ہیں، ہمیں جو ہے مساوی درجہ دیجیے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو انہوں نے تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا، اور ان کو دوسرے درجے کے شہری اور بلکہ غیر کیا کہتے ہیں اسٹیٹ لیس شہری بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ تب ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فسطائیت کیا ہوتی ہے، اور انہیں تب پورے کے پورے ہندوستان کو پتہ چلا، صرف مسلمانوں کو نہیں، وہاں جو ہے ہندو جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا جو قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں ایک مرتبہ پتہ چلا، ان کی آنکھیں کھلی کہ پورے کے پورے کشمیر میں 72 سال سے کیا ہو رہا تھا، کہ جب آپ آزادیاں سلب کرتے ہیں تو زندگی کیسی ہوتی ہے، جب آپ کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، جب آپ کے گھر اڑا دیے جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو قتل کرنے کے اوپر آتے ہیں، تو پھر آپ نہیں دیکھتے کہ یہ 80 سال کی بوڑھی ہے یا یہ 2-3 سال کی بچی ہے، آپ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جو نعرہ آزادی کا بلند ہو رہا تھا مقبوضہ جموں و کشمیر میں، پورے کے پورے ہندوستان میں گونجنا شروع ہو گیا، اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں بہار اور بنگال سے، اور اس کے بعد جو ہے اب نیچے چلے جائیں مہاراشٹرا کی طرف یا دوسرے جو علاقے ہیں، پنجاب، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا یہ وحشت ہے، یہ کیا دہشت گردی ہے، اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو ہے جو ہندوستان کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، ان کے پاس اس وقت جو ہے پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، تو اس اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے، ٹیرنی آف دا میجورٹی، اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہر چیز کے لیے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ کورونا وائرس انہوں نے پھیلایا، انہوں نے نہیں پھیلایا۔ رائٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مارچ کے آخر میں تقریباً یورپین یونین کے 650 ممبرز آف دا یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے جو ہے بہت سے ریزولوشنز یا قراردادیں جو تیار کی تھیں، وہ مؤخر ہو گئی، معطل ہو گئی، اس لیے کہ نریندر مودی نے جو ہے برسلز کا دورہ کرنا تھا، لیکن ان میں جو پیغامات دیے گئے تھے وہ واضح تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو تنبیہ کی کہ اپنی فسطائی پالیسیز کو ترک کرو، کیونکہ اس سے جو ہے اسٹیٹ لیسنس کا بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، ہندوستان کو براہ راست پیغام دیا کہ کشمیریوں کے حقوق کا احترام کرو، اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرو۔ رائٹ، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کیا